أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة النساء آیت نمبر 158 یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کو۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیم۔ تو اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ ازل سے غلبے والا اور صاحب ترتیب ہے۔ ٹھیک ہے، حکیم تو ہر کوئی ترجمہ کرتا ہے، تو ذرا سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے کیا، صاحب ترتیب ہے، یعنی ہر کام کو اپنے وقت پر اور اس کی ترتیب کے مطابق کرنے والا، اس کے مقام پہ کرنے والا، اس کے محل میں کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ جو حصہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ، یہ حقیقت اللہ نے بیان کی ہے۔ کیوں بیان کی ہے کہ اگر آپ پچھلی آیت میں چلے جائیں تو یہاں انہوں نے یہ کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا۔ انہیں تو یقین تھا، لیکن اللہ نے یہ جواب دیا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی تم نے نہ قتل کیا ہے نہ تم نے سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ واقعہ پچھلی دفعہ ہم 10 میں کر چکے ہیں اس کو۔ ٹھیک، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت استعمال کی ہے عزیز، اب عزیزو۔ ہم اللہ کا جو اس میں صفت ہے وہ دو طرح سے پڑھتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں العزیز، جس طرح اگر یہ ہے تو یا پڑھتے ہیں ہم یا عزیز، ٹھیک ہے، دو ہی ہے نا۔ سو یہ تو جو اوپر لگی ہوئی ہے اس میں تنوین، یہ جو فتح تان لگا ہوا ہے دونوں میں، یہ تو ان کے منسوب ہونے کی وجہ سے۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے، حالانکہ وہ اس میں صرف سیم ہے، وہ نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں العزیز یا آپ کہتے ہیں هو العزیز، کہ وہ عزیز ہے، العزیز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی ایکچولی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے، ٹھیک ہوگی بات، یہ آپ نے صرف بیان کر دی، بس بیان کر دی، بات ختم ہوگی۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا یا عزیز، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت سے پکارتے ہیں۔ یہ جو صفت ہے اس کی، جب آپ اس کو اس صفت کے ساتھ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے جو بھی معاملہ جس وجہ سے آپ اللہ کو اس صفت سے پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس صفت کے مطابق دے گا، اگر آپ نے اس صفت کو صحیح اپلائی کیا ہے۔ وگرنہ یہ اللہ پہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ چلو پکارا تو ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صفت میری یہاں استعمال نہیں ہوتی بلکہ یہ کہیں اور استعمال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی مہربانی فرما دے، وہ اس پر قادر ہے۔ بٹ پرنسپل as far as the principle goes، پرنسپل یہ ہے کہ آپ یا اس سے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو پکارتے ہیں، یا سامنے ہو یا آپ سے چھپا ہوا ہو، لیکن آپ کا رخ اس کی طرف ہو۔ تو وظائف میں جب بھی آئے گا، جب آپ کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں یا یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کی آپ تسبیح، تحلیل، آپ اس کی تکبیر، اس کی حمد، تحمید، تمجید کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ال اور یا اس کے ساتھ ہو شروع میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے، دیٹس دا ڈفرنس۔ جو ہے نا یہاں پہ عزیز الحکیمہ، فی الحال فور دا ٹائم بینگ فورگیٹ اباؤٹ دیس فتح تان، یہ جو دو تنوین لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے یہ عزیز، جہاں صفت بیان ہوئی ہے بے حد
بے انتہا غلبے والا. ٹھیک ہے, بے انتہا غلبے والا. اب جب آپ اس کو پکارے یا عزیز ہو, سو اس کے آگے آپ کو اپنا مدعا بیان کرنا پڑے گا. سمجھے؟ یعنی آپ بے شک 100 مرتبہ کہیں یا حیو یا قیوم, بٹ ایٹ دی اینڈ آپ کو اپنا مدعا بیان کرنا پڑے گا کہ یہ کس لیے پکارا جائے. ٹھیک ہے, کہنا پڑے گا نا. اب عربی تو آتی نہیں ہر ایک کو, تو اس کے لیے جو ہے وہ رکھا یہ جاتا ہے کہ آپ اردو میں یا اپنی جو بھی زبان آپ کی ہے آپ اس میں بیان کر دیں. ٹھیک ہے, اور آگے لگا دیں بے رحمت کا یا ارحم الراحمین. یہ جو وظائف کے اندر لکھا ہوگا نا کہ شروع میں صفات آ رہی ہیں اور آخر میں لکھا ہوا بے حق کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا بے رحمت کا یا رب العالمین. ٹھیک ہے, وہ اس کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے, وہاں آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا. ناؤ دا سیکنڈ تھنگ کمز ان, جب کوئی خاص یا اکثر خاص اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ فرض کرے وہ پڑھ رہا ہے یا حیو یا قیوم یا رحمان و یا رحیم, so he doesn't have to show for what purpose he is calling Allah subhanahu wa ta'ala by his names. اس کو ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا اس کی, کیونکہ وہ صرف اللہ کی توجہ مانگ رہا ہے. سمجھے؟ صرف اللہ کی توجہ مانگ رہا ہے. اس نے اس صرف کو پکارنے کے ساتھ اس نے کوئی دنیاوی وغیرہ کام نہیں لینا, اس نے کوئی اور کام عرض نہیں کرنا, صرف اس نے اللہ کی توجہ میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ رہے. سو ہی ڈزنٹ ہیو ٹو مینشن کہ وہ کس لیے پکار رہا ہے. یہ سوال بڑا اچھا ہے اور یہ آیا اس وقت چیزیں ویسے ہی میرے پاس وقت کام ہے. لیکن باہر دیکھو, ہماری سب سے بڑی بیوقوفی پتہ ہے, سب سے بڑی بیوقوفی اس کو ہم بیوقوفی کہتے ہیں, اور یہ بیوقوفی جب مسلسل ہو تو یہ گمراہی میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ صغیرہ گناہ جب مسلسل کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے ہم نے اللہ کے اسماء صفات کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. جو اب تمہیں بتانے لگا ہوں دیٹ ول بی اسٹارٹنگ فار یو گائز. سمجھے؟ بعض نام اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے پکارنے سے عرض کرنے سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے جس کا استحقاق یعنی مستحق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, جس کے حق نہیں بنتا. لیکن وہ کام اگر وہ دنیا داری کا ہے تو یہ چیز پسند نہیں کی جاتی. ہو جاتا ہے لیکن پسند ہو جاتا ہے, پسند نہیں کیا جاتا. سمجھے؟ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, جو ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہے وہ آپ کو بتا دے گا یہ پڑھو, یہ پڑھو, یہ اسم پڑھو. جو آئے گا وہ مانگے گا جی اسم دے دیں, کوئی بکائے کو دے دیں اسم. پیٹ دھونے کی تمیز نہیں ہے, اسم دے دیں. سو مسئلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی صفات کے متعلق معلوم ہونا چاہیے. اب سب ہر کوئی بھاگتا پھرتا ہے اسم اعظم کے پیچھے کہ ہمیں اسم اعظم مل جائے. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ہی نیت ہوتی ہے, میں جو منہ سے نکالوں پوری ہو جائے. یہی ہوتے ہیں نا. اب اس کی تمیز کون کرے گا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے جو منہ سے نکال لی ہے؟ اگر وہ اسم لے کے اور کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, یعنی اس کی سزا بنتی نہیں تھی لیکن اس کے لیے کہہ دیا کہ اس کا یہ ہو جائے, اس کا بیڑا غرق ہو جائے, اور وہ ہو گیا, سو یو آر ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ آن 2 accounts. Number 1, you have misused the ism of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ آپ نے اس کا غلط استعمال کیا. اور دوسرا جرم آپ کا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرا بندہ ناحق تکلیف میں گیا.
پڑھا تو اسم نہیں ہے نا، اللہ کا اسم نہیں ہے. آپ بتاؤ، یہ پاگل پن ہے. بغیر علم کے، بغیر نالج کے اللہ کے جو اسم ہے، صفات ہیں، ان کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا. عورتوں، بچوں اور دنیا دار مرد کو اسم اعظم نہیں دیا جاتا، کیونکہ تینوں کے اندر طلب دنیا ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ ہوتا ہے. عورت اور دنیا دار مرد میں یہ دونوں چیزیں کامن پائی جاتی ہیں، اور بچے میں سمجھ نہیں ہوتی کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. سو یہ جو ہے نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، بلکہ لازمی غلط استعمال ہے یہ ہونے والا. لیکن یہ اللہ کے صفات کو کھیل مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے یہاں یہ ایسی ہی ہے. دیکھو ہمارے یہاں بڑے آرام سے کہتے ہیں وہ جی پڑھ لو آپ یا حیو یا قیوم، کہتے ہیں نا. اور پھر کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. کیا کسی نے کبھی استغیث کا معنی سمجھا؟ کس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میری داد رسی کر. سمجھے؟ میری داد رسی کر. اور جس دو اسم صفات کو یوز کیا گیا ہے وہ کون سے ہیں؟ حی اور قیوم. ٹھیک ہے، یہ وہ اسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں تصرف کسی کو نہیں دیا. یعنی کوئی اور بندہ یہ کہے کہ میں حی ہوں یا میں قیوم ہوں، وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ چیز کسی کو دی نہیں. یہ اس نے خالصتاً اپنے لیے رکھی ہے. اللہ سمیع ہے نا، تو اس نے انسان کو، دوسری مخلوق کو سننے کی طاقت دی ہے. تو اس نے اپنے جو السمیع کی صفت ہے اس کے اندر اللہ نے تصرف کی اجازت دے دی، خود وہ قوت ادا کر کے. مگر حی اور قیوم کی طاقت کسی کو نہیں. سو لہذا یہیں سے سمجھ لو کہ اللہ کے کچھ اس میں صفات ایسے ہیں جو کہ اس نے فقط اور فقط اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس میں وہ کسی کو تصرف کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. رؤوف، رحیم اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا. سو اپنے لیے بھی استعمال کیا اور اپنے نبی کے لیے استعمال کیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ نے وہ جو اپنی صفت ہے الرؤوف اور الرحیم، اس میں تصرف الاؤ کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو لہذا ان کو رؤوف بھی کہا اللہ نے سورہ توبہ میں، اور رحیم بھی کہا. سو یہ وہ صفات ہے کہ جس کے اندر تصرف دیا گیا، اجازت دے دی گئی. لیکن بنیادی طور پہ وہ اللہ کی صفات ہے. اللہ جب چاہے گا لے لے گا، نہیں چاہے گا تو موت تک نہ لے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی. اور چاہے گا تو موت کے بعد بھی جاری و ساری رہے تصرف ان صفات میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہے. ایک چیز اللہ کو منظور نہیں ہے. سورہ البقرہ میں کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اچھی ہیں، وہ اچھی نہیں ہوتی، اور جس کو آپ اپنے لیے برے سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. سورہ البقرہ کی آیت کا یہی مفہوم ہے نا. الفاظ بھی تقریباً یہی ہیں لیکن مفہوم ہم کر لیتے ہیں تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے. جہاں آپ کو یہ پتہ ہونا کہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے، یوز دس ورڈ کہ اس کا مفہوم یہ ہے. ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو اس میں آپ سے بولنے سے چینج ہو گئی ہے اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے مفہوم بیان کیا ہے، آپ نے کوٹ اینڈ کوٹ بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. سو اس کا مفہوم بھی یہی ہے. اب آپ نے وہ مانگ لی، آپ نے کہا میری داد رسی کر دے. ٹھیک ہے، اللہ نہیں چاہتا، آپ نے اس کو ایسے اسم سے پکارا، اس نے کہا پھر یہ لے لے، اور وہ اسی کے بعد جو وہ آپ کا کام ہوا وہ آپ کے گلے پڑ گیا آفٹر ورڈس. سمجھے؟ یہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا. اس کے لیے بہتر نہیں تھا، لیکن اس نے اللہ کو اس کے ایسے اسم سے پکارا کہ اللہ نے کہا جو مجھے اس سے پکارے گا میں اسے کبھی اس کو خالی نہیں بھیجوں گا. اللہ نے وہ کر دیا اس کے لیے.
काजाद नामजदगी जमा कराते हैं और वो तजवीज़ कुनिंदा होता है साथ, और दूसरा कौन सा होता है? तायीद कुनिंदा। ठीक है, तजवीज़ कुनिंदा जो है वो होता है जो ये कहता है कि भी ये बंदा इस काबिल है कि इसको जो है ना MNA या MPA बनाया जाए हमारी तरफ से, हमें लीड करने के ये काबिल है, ये तजवीज़ कुनिंदा। तायीद कुनिंदा ये है कि दूसरा कहता है जी जो इसने तजवीज़ दी है ना, मैं उसको उसकी तायद करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ, ये इसने ठीक कहा है कि वाकई ये बंदा जो है इस काबिल है। तो जो इजाज़त देता है ना, अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो इजाज़त दे, तो जब उधर इस्तेमाल होगा जो भी पड़ेगा, उसने जो गलती जो कुछ किया, ठीक है, तो तजवीज़ कुनिंदा भी उठा लिया जाएगा। और जिसने बीच में कहा था ना ये कि यार ये मैंने इस किताब में पढ़ा है और तू ये पढ़ ले, ये ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तायद कुनिंदा है, वो कहेगा तायद कुनिंदा तू भी आ जा। इसलिए ये एक बंदे को इजाज़त देना किसी वजीफे की, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कुजा ये लिखा जाए कि जी इसको जो है खुला पढ़े जिसने भी पढ़ना। व्हाट इज मेंट बाय खुला पढ़ना और गिन के पढ़ना? देयर गॉट टू बी सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि आप अनअकाउंटेड पढ़ें और अकाउंटेड पढ़ें, गिनकर पढ़ें या बगैर गिने पढ़ें। उसने कहा या हयो या कयूम बेरहमतिक अस्तगीस, खुला पढ़ी जा रहा, पढ़ी जा रहा, पढ़ी जा रहा। ठीक है, अब वो इंतजार ये है कि अब ये बताए कि इसको दाद रसी किस मामले में चाहिए, वो मामला किधर है? की होती है जो मजलूम हो, और अगर वो अपने नफ्स पे जुल्म करने वाला हो, तो फिर मजलूम तो ना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल ले ले इसी खुला पढ़ने की। हम एक बहुत जिसको हम कुछ नहीं समझते, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये बात करने से भी के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह से कि ये बात की है, लेकिन समझाना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको बड़ा कॉमनली, जी है ना, हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। बात इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं कि सही भी नहीं पढ़ते, इतने यूज टू हैं हम लोग इसके। अब ये खुला पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। जब ये पहुंचेगा ना 786 पे, 786 पे जब पहुंचेगा तो जो ड्यूटी जिनकी लगी हुई है ना वो आगे खड़े हो जाएंगे। अब ये खुला पढ़ी जा, पढ़ी जा, पढ़ी जा। उसने कहा मैंने घोड़े पे किताब लिखी है 200 सफ़ात की। मैंने कहा अच्छा, फिर उसमें क्या लिखा? उसने कहा पहले सफ़े पे शुरू किया दगड़ 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 दगड़, तो फिर उसने कहा अच्छा फिर आगे, कहते फिर आगे दगड़ दगड़ दगड़। उसका फिर क्या हुआ? कहते फिर आगे दगड़ दगड़। उसने कहा फिर इख्तिताम के साथ दगड़ दगड़ दगड़। हैं? ये वही काम है, खुला पढ़ना, दगड़ दगड़ दगड़, वो पढ़ी जा रहा है। अब वो जो मखलूक है वो आगे खड़ी हुई है, वो जो ड्यूटी पे है वो आगे खड़े हुए हैं। अब वो इंतजार में ये कुछ कहे तो सही, बोले तो सही, वो बोली जा दगड़ दगड़ दगड़। फिर क्या होगा? फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब वो ये नाराजगी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यस, आप किसी को बुला के दरवाजे पे खड़ा करके उसे रात तक भी ना पूछो, और वो खड़ा के मुझे क्यों बुलाया था। हाँ, है ना, क्या ये है खुले का अंजाम? समझे? खुला लोग समझते हैं हम बड़ी को तीर मार रहे हैं, यही समझते हैं ना, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। हर वो चीज जो कि किसके अलावा है, सुन लो, हर वो रेसिटेशन, पढ़ाई, जो कि नमाज, कुरान का रेगुलर पढ़ना, अलम से शुरू किया व नास तक मुकम्मल हुआ, फिर दोबारा अलम से शुरू किया व नास तक, ये दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार, इसके ऊपर जितनी चीज़ें हैं ना वो आप खुले में नहीं जा सकते।
سمجھیے بات. یو گاٹ ٹو ہیو اے پرپز, یو گاٹ ٹو ہیو اے پرمیشن, اینڈ یو گاٹ ٹو ہیو دا فائنل گول. ریزن دینی پڑے گی کیوں. یس. اچھا, اب سوال آ جاتا ہے کہ جناب یہ اتنے لوگ پاگل ہیں, یہ اتنے صدیوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اس کا جواب سن لو. اگر آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھ پہ توجہ دے, میں اللہ کی توجہ میں رہوں, میں اللہ کے ساتھ تعلق میں نے قائم کرنا ہے, ٹھیک ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میں کوئی کسی خاص کام کے لیے یہ نہیں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, فائن انف, یہ بالکل ٹھیک ہے. مگر نو دیر کمز اے بٹ, اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اپنی ایک سٹیج پہ جا کے اٹ ول کنورٹ انٹو چلا, سمجھے, اور اس میں آپ کو جو اس کی ساتھ جو لوازمات اور جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوتی, اٹ ول گیو یو اے بیک لیش. آپ کو اس کا نقصان ہوگا, اس سے فائدہ نہیں ہونے والا. ہر کلام کے نا اپنے ایک ویٹ ہے, وزن ہے. وہ وزن آپ کو نہ کتابوں میں ملے گا نہ کہیں ملے گا, وہ سینہ بسینہ چلتا ہے, وہ کاملین کے پاس سے ملے گا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس تعداد سے اوپر نہیں جانا, ٹھیک ہے, اس تعداد سے نیچے سیف ہے, نمبر ایک. نمبر دو, کوئی پڑھائی بھی جو ہے نا اس کو 40 ڈیز سے اوپر نہ لے کے جاؤ. 40 ڈیز ہے موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا, ٹھیک ہے, وہ ہمیں قرآن میں اس کی لمٹ ملی ہوئی ہے. اگر 40 ڈیز سے اوپر جانا ہوگا, اس کی پرمیشن اوپر سے آئے گی وایا مدینہ منورہ اینڈ وایا یور شہر, یہ اس چینل سے آئے گی, ٹھیک ہے. اور اگر اس کو اوور اے لانگر پیریڈ لے کے جانا, اس کی پرمیشن بھی وہاں سے آئے گی. سمجھ گئے بات. تو یہ کھیل مذاق نہیں, ہمارے یہاں یہ کھیل مذاق بنا ہوا, پڑھ پڑھ کے پھاوے ہوئے, ٹھیک ہے. پھر ادھر سے شیطان چڑھا ہوتا, دوسری سائڈ پہ اللہ کی آزمائش کھڑی ہوتی ہے, تیسری سائڈ پہ آپ کے اپنا کرتوت کھڑے ہوتے ہیں. وہ جب مکس ہوتا ہے نا اس کا, تو مکس میں یہ ہوتا ہے کہ نیند میں آپ کو آپ کے جو چینلز ہیں وہ کھل جاتے ہیں. آپ سو تو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اسی میں شیطان آپ کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ بہت بڑے مقام پہ پہنچ گئے ہیں. وہ آپ کو ایسا ایلیوژن کریٹ کرتا ہے خواب کے اندر. ہر خواب جو ہے وہ سچا نہیں ہوتا, ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ دیا ہوا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کو دیا ہوا ہے, وہ خود سے تو نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کو خواب میں بھی گمراہ کر دے. یہ پریکٹیکل نالج میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ قرآن میں بھی ہے, دیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے اس کو. سو جب آپ صحیح لوگوں کے پاس جائیں تو آپ کو وہاں یہ پتہ چلے گا یار یہ کوئی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ بات بہت بڑی ہے. اس لیے کہ جب آپ ایک وظیفہ یا چلہ آپ کو اگر دیا ہے شیخ نے, آپ وہ کر لیں, جب اگر مکمل کر لیا اللہ کی دی توفیق سے, تو اس کے پھر پروٹوکالز ہوتے ہیں آفٹر ورڈس جو کہ شیخ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو جب پورے ہوں گے وہ جگہ, آپ نے ایک اینٹ بنائی, اینٹ بنا کے آپ نے ردے لگا دیے اس کے. اب اس کا استعمال یہ تو نہیں ہے کہ آپ بنا کے اینٹ اور اس کو وہ پائل اپ کر کے وہاں اسٹاک کر کے رکھ دیں, یہ تو نہیں ہے نا. اس کا استعمال کیا ہے, اس سے دیوار بنے گی, یہی ہے نا. جب تک وہ دیوار نہیں بنتی, اس کا مطلب ہے کہ اینٹ بنانے کا جو پرپز ہے وہ ہاف سروڈ ہے, فل سروڈ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں سمجھ میں؟ جب وہ دیوار بنے, مکان بنے اس اینٹ سے, تب جا کے اس اینٹ کا کام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. جب مرید کوئی وظیفہ چلہ کر لیتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس نے جیسے اینٹوں کا ڈھیر لگا دیا. اب شیخ نے اس سے عمارت بنانی, سمجھے, وہ کیسے بنانی ہے, یہ اللہ اور اس کے درمیان ہے. اب وہ 41 دن چڑھ دوڑے کہ جی مجھے اگلا دو, تو پھر غصہ تو چڑھنا ہی ہے نا.
ابھی ان باتوں میں کس کو پتا؟ یہ بڑے بڑے خطبہ جو ہیں، یہ خطیب بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا ان چیزوں کو۔ پڑھی جاؤ، یا کہیں بے رحمت کا استغیث، تو چھتر پڑے گا نا تب پتہ لگے گا۔ دیکھیں نا جی ہمارے میں نے اس کو یہ وظیفے پر پاگل ہوئے نہیں ہوا ہوں گے، پاگل ہوں گے، بتا جو رہا ہوں۔ یہ ہمارے پرانا پڑتا تو میں پڑھی تو میں نے بتایا کہ یہ اسی طرح کہ آپ کا نام لے کر آپ پیچھے پیچھے نہ پھر جو میری لان تان کری ہے میں کہتا ہوں ہم نہیں پاگل ہوئے۔ تو وہ ہوں گے، تو مذاق تو نہیں ہے یہ۔ اب آ جاؤ کہ اجازت جو ہے، وہ کہتے نہیں وہ مرنے سے پہلے نا وہ سارا کچھ دے گئے، یہی ہے نا؟ ہمیں کیا اس کا جواب دوں یار تم کو؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ وہ کرتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سارا کچھ مل گیا، اب وہ سارا کچھ جو مل گیا، میری بات کو غور سے سننا، سارا کچھ ملنے کی انڈرسٹینڈنگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ناؤ میں اب کوئی چیز بن گیا ہوں، لہذا میں جو مرضی کروں مجھے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ زنا بھی کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لوگوں سے لوٹ خسوٹ بھی کرتے ہیں، کیوں ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو سب کچھ ملا ہوا ہے، سمجھے؟ یہ اصول نہیں ہوتا، اصول یہ ہوتا ہے، اس کو سن لو غور سے، کہ جب ایسا وقت آتا ہے تو پرمیشنز ٹرانسفر کی جاتی ہیں، پرمیشنز، یعنی اگر وہ اللہ کا ولی ہے فرض کریں، اور اس نے اپنے جو نیکسٹ ہے اس کو دے کے جانا ہے منصب، تو وہ کیا ہوگا کہ اس ولی اللہ کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرمیشنز عطا کی ہوئی ہیں، ان پرمیشنز کو اگلے والے کے لیے وہ انڈورس کر جائے گا، مگر اگلا جو آئے گا اس کو اس انڈورسمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ دنیا دار ہو، زانی ہو، شرابی ہو، ہر طرح کا وہ گناہ کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو وہ بھی مل جائے جو کہ ایک ولی اللہ کو دیا گیا تھا۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ جی مرنے سے پہلے وہ دے گئے سارے۔ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اب اگلے چڑھاوے جو ہے نا چلانے سے ہاں چڑھاو تو یہ دنیا داری ہے نا، دنیا کماتے ہیں نا، تو اللہ کے ولی نے تو دنیا نہیں نہ کمائی اور ہوتی۔ پیچھے جو ریمیننگ مرید ہوتے ہیں ان کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھجن آپ صاحب کی گدی نشین کا کیا استحقاق ہوتا پتہ ہے تم لوگوں کو چیز؟ گدی نشین اس کو کہتے ہیں سجادہ نشین، سجادہ کہتے ہیں کارپٹ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ولی کے فوت ہونے کے بعد جو ان کا نیکسٹ ہوتا ہے، چاہے وہ اولاد میں سے ہو، تو وہ وہاں پہ قبر کے پاس نا ایک کارپٹ بچھا کے اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کیوریٹرز ہوتے ہیں، یعنی وہ جو دربار شریف بنا ہے اس کا نظم و نسق ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو سجادہ نشین ہے وہ اس کے پاس وہ روحانیت کی نائب شپ بھی ہوگی۔ بات تو ویسے سے زیادہ نشین محکمہ اوقاف ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ بعد میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ سجادہ نشین ہو، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ روحانی خلیفہ نہ ہو، اس کے پاس اس کو روحانیت ٹرانسفر نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ اس راہ پہ چلا ہی نہیں ہے۔ سجادہ نشین تو اس لیے بن گیا وہ بیٹا ہے، سمجھ گئے بات؟ تو لہذا سجادہ نشین کے پاس روحانیت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن جو روحانی خلیفہ ہے اس کے پاس روحانیت لازمی ہوگی، ورنہ وہ خلیفہ ہی نہیں ہوگا۔ اب آج کا دور میں ہمیں فیس کیا کرنا پڑ رہا ہے کہ سجادہ نشین اولاد تو ہوتی ہے لیکن روحانیت نہ بھی ہو تو وہ کلیم کرتے ہیں ہمارے پاس روحانیت ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی اولاد ہے تو روحانیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ادھر سے لوگ خلافت نامے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا داری کے خلافت نامے ہیں، ان کے پاس روحانیت نہیں ہوتی، لوگ سمجھتے ہیں جی ان کا خلیفہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ تو ٹھیک ہی ہوا نا، سجادہ نشین عورت ہوتی ہے،
اس کا وہ کام ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ زیادہ نشین تو پھر لوگوں سے بھی ملے گا، آنے جانے کا خیال بھی رکھے گا، سرائے کو بھی دیکھے گا، لنگر کو بھی دیکھے گا. یہ عورت تو نہیں کر سکتی. ہاں وہ ماڈرن ٹائپ عورتیں کر لیتی ہیں وہ جو ان کا پرابلم ہے، لیکن جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے. نو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سر جو روحانیت ٹرانسفر ہوتی ہاں؟ ہے نا، پرمیشنس ٹرانسفر ہوتی ہیں. ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا. چلتا ہے کہ اس کے وہ اگر اللہ چاہے تو پتہ چلتا. اس کا اعلان بتایا گیا. لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں انہوں نے کیا تو وہ پھر وہ پبلک میں بتاتے ہیں کہ یہ میرا نیکسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ نیکسٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسفر ہو گیا وہ ود پرمیشن اس کی. ہاں اب یہ اچھا ہے سوال، اس کی پرمیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی پرمیشن کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح وہ ایک ہے کوئی وہ دیتا ہے جی یہ پڑھو تو آپ کہ وہ پتہ نہیں کروڑوں آ جائیں گے تو اربوں آ جائیں گے. جی صرف اوپر ننگا ہوتا. کوئی شخص جو اجازت دے رہا ہے وہ اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتا جو اس نے خود نہ کیا ہو. دیٹ ول بی این انویلڈ پرمیشن. یہ شرط ہے اس کی. وہ صرف اولیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں کہ جن کا تعلق چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہٰذا وہ قرآن میں سے کسی جگہ سے کچھ بھی دے دیں اللہ تعالیٰ اس کو بیک اپ کرتا، اللہ سپورٹ کرتا. ٹھیک ہے، یہ استحقاق ان کا ہے. اللہ کا نبی دے دیں یا اللہ کا ولی دے دیں، یہ ان کا استحقاق ہے. عام بندہ نہیں دے سکتا. عام عامل، عام چھوٹے لیول کے یہ لوگ جو ہیں اس لائن میں، وہ صرف اس کی پرمیشن دے سکتے ہیں جو انہوں نے خود کیا ہو، ادروائز نہیں دے سکتے. زکوٰۃ دے، قرآن شریف پڑھے، استغفار پڑھے، دوسری پڑھے. میں نے بہت سارے اسلام کے احکام اور قوانین دیکھ لیے، لیکن مجھے کوئی تھوڑی سی چیز عطا فرما دیں جس پہ میں مضبوطی سے جمع رہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. ٹھیک ہوگی. اب یہ پرمیشن دے دینا، پرمیشن دی کس نے؟ ٹھیک ہے، معنی اس کا سمجھنا پڑے گا کہ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے. ٹھیک ہے، کیا ذکر کا معنی یہ ہے کہ اس کا نام جپتا رہے؟ آنسر از نو. اس کا معنی یہ ہے کہ تم ہر لمحے میں اس کو یاد رکھو، جو کام کرنے لگو اس کو یاد رکھو. ٹھیک ہے، کوئی برائی کرنے لگو تمہیں یاد آئے فوراً ہٹ جاؤ. کوئی اچھائی کرنے لگو تو اس کو لے کے جاؤ کہ مجھے توفیق اللہ نے دی ہے. یہ ہے ذکر کرنا، یاد کرنا. پھر اس میں آ جاتا ہے کہ آپ اس کا نام بھی پکاریں. ٹھیک ہے، یہ چیز افطار رہنے سے یہ مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ تصویر پکڑ لے اور شروع کرے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من تسوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.